الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله المولانا العظيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، سیرت اولیاء سورت یا تاریخ باب مکہ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس کے اوپر ایک نہیں کئی نشستیں اگر ہو تب جا کر ان اولیاء کرام کی سیرت کا اور باب مکہ یعنی سورت کا کچھ اتہاس، کچھ تاریخ ہمارے سامنے آ سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا شہر سورت یہ گجرات کا لکھنؤ کہا جاتا تھا، اور ہمارے شہر سورت کے اندر جو بندرگاہ تھی وہ 175 سال تک پورے ہندوستان کی سب سے بڑی بندرگاہ رہی ہے. 84 نہیں بلکہ 90 ممالک سے بڑے بڑے جہاز سورت کی بندرگاہ کے اوپر لنگر انداز ہوتے تھے، اور پوری دنیا کا یہ ایک تجارتی مرکز تھا. 30 لاکھ روپے سالانہ اس کی آمدنی تھی، اور چائنا کے حجاج یا روس کے حجاج اگر حج کا ارادہ کرے تو وہ سورت کے اندر ان کو سورت آنا پڑتا تھا. تو یہ باب مکہ ہونے کی وجہ سے ہمارا شہر سورت بہت نسبتوں کا حامل رہا، اور بڑے بڑے اولیاء کے قدم سرزمین سورت کے اندر واقع ہوئے. اب ہم جو تاریخ شروع کریں وہ شہر سورت کی یا اولیاء سورت کی یا مفسر قرآن کی یا محدث سورتی کی تاریخ کا کچھ حصہ ہوگا. حضرت مولانا محمد انور مصری صاحب زید مجدہم، اسی طرح ہمارے بڑے بھائی حکیم محمد شارق اجمیری صاحب زید مجدہم، ان دونوں کی چاہت یہ تھی کہ اولیاء سورت کے اوپر یا سورت کی تاریخ کے اوپر کچھ بیان ہو. تو ہم اپنی تاریخ شروع کرتے ہیں اسی مسجد سے. ہم جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یہ عیسیٰ جی کی مسجد کہی جاتی ہے. تاریخ کے اندر اسے عیسیٰ جی کی مسجد سے یاد کیا جاتا ہے. اب وہ عیسیٰ جی مسجد ہو گئی، کی نکل گیا. اس مسجد کے اندر حضرت شاہ عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت سید راجو محمد کی اولاد، ان کی اولاد میں سے حضرت سید حسن
عرف میر صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما ہے۔ تو گویا کہ بخارا کے رہنے والے، سادات گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہماری اس مسجد کے قبرستان کے اندر آرام فرما ہے۔ 1303 کے اندر تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سید محمد، جن کی ولادت سن ہجری 1226 کے اندر ہوئی، اور حضرت معلم ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، اور حضرت معلم ابراہیم یہ وہ کامیاب استاد تھے جن کے شاگرد وہ اپنے اپنے مقام پر بافیض ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ تو حضرت سید محمد یہ بھی معلم ابراہیم کے شاگرد تھے، اور علوم عربی و فارسی اور فقہ و حدیث کے اندر ان کو بڑی مہارت تھی۔ عربی فارسی کے اندر بہت اچھا وہ لکھتے تھے، خوش نویس تھے، چنانچہ انہوں نے مشکات شریف کی 2 جلدیں عربی خط کے اندر لکھی، یہ ان کی یادگار ہے۔ آپ کا انتقال سن ہجری 1303 کے اندر ہوا، اس وقت آپ کی عمر 76 سال کی تھی، اور علی الایدروس جو بغل کے اندر ہے وہاں آپ کا مقبرہ ہے، وہاں آپ مدفون ہیں۔ ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا حاجی میاں، جو اصل وریاؤ کے رہنے والے تھے، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر اسماعیل ولد داؤد جی پٹیل کے ساتھ ان کا تجارتی کاروبار تھا، اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا، اور قرآن پاک بھی بڑی تجوید کے ساتھ بہت اچھی طرح پڑھتے تھے۔ تو حاجی میاں نے اس مسجد عیسیٰ جی کی مسجد کی حوض کی تعمیر کی اور حجروں کی مرمت کی سن ہجری 1315 کے اندر۔ تو تاریخ کے اندر اس طرح عیسیٰ جی مسجد کا تذکرہ آتا ہے۔ اب جس محلے کی یہ مسجد ہے، یہ محلہ بھی بڑا بابرکت ہے، اور چاروں طرف آپ نظر گھماؤ گے تو یہاں آپ کو اولیاء ہی اولیاء نظر آئیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ زمانہ گزرتا گیا اور تاریخ سے ہم دور ہوتے گئے، اور آج ان کا مزار کہاں ہے اور ان کی تاریخ کہاں ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ اسی محلے کے رہنے والی ایک ہستی جن کا نام نامی و اسم گرامی حضرت مولانا سید محمد برکت اللہ محدث سورتی ہے، جو اپنے زمانے کے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور فقیہ بھی تھے، اور علم حدیث، علم تفسیر اور علم فقہ انہوں نے حضرت مولانا محمد سعید عظیم آبادی سے حاصل کیا، جن کا تخلص حسرت تھا، اور علم منطق اور علم معانی اور علم ریاضی وغیرہ کا جو علم ہے وہ انہوں نے حضرت مولانا فضل الرحمن بردوانی اور حضرت مولانا واجد علی بردوانی سے حاصل کیا۔ اور طریقہ قادریہ کے اندر حضرت مولانا سعید صاحب کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور آپ سے ان کو خلافت حاصل ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی ہے حضرت شاہ اہل اللہ، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے چہار باب۔ اس چہار باب کا اردو ترجمہ آپ نے فیوز برکت اللہ کے نام سے کیا ہے۔ اور دیوان حسرت جو آپ کے استاد ہے حضرت مولانا محمد سعید عظیم آبادی، ان کا ایک دیوان ہے دیوان حسرت، اس پر عربی کے اندر آپ نے تقریض لکھی ہے۔ دارالعلوم اشرفیہ جن کے شیخ الحدیث
حضرت مولانا حضرت الاستاد حضرت مولانا قاری رشید احمد اجمیری صاحب دامت برکاتہم محمد فیوزہم ابھی ہمارے درمیان میں اولیاء سیرت کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے. تو جب دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد رکھی گئی، اب دارالعلوم اشرفیہ یہ سن ہجری 1286 اور انگریزی اعتبار سے سن عیسوی 1870 کے اندر دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم اشرفیہ کے جو بانی تھے حاجی اسماعیل اشرف رحمۃ اللہ علیہ، وہ تجارت کی غرض سے کلکتہ تشریف لے جاتے تھے. کلکتہ کے اندر حضرت مولانا شیخ احمد علی محدث سہارنپوری اور محشی بخاری وہ درس حدیث کی نسبت سے کلکتہ تشریف لاتے تھے. چنانچہ آپ ان کے درس حدیث میں بھی شرکت فرماتے تھے. ان کے سامنے آپ نے اپنے علاقے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے علاقے کے اندر ایک دارالعلوم قائم کرو. اور حضرت شیخ احمد علی محدث سہارنپوری یہ مظاہر علوم سہارنپور کے نائب محتمیم بھی تھے اور صدر مدرس بھی بعد میں ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے اندر مظاہر علوم سہارنپور کو ترقی کے بام عروج پر پہنچایا. تقوی طہارت اور علم حدیث کے وہ امام مانے جاتے تھے. اور حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. تو ان کے مشورے اور ان کی دعاؤں سے دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد رکھی گئی. جب بنیاد کا وقت آیا تو اس صورت کے اندر اس زمانے کے جو اکابر اور اولیاء اور بزرگان دین ان کی طرف نظر گئی تو دو ہستیوں کا انتخاب ہوا کہ یہ دو ہستی آئے گی اور دارالعلوم اشرفیہ کی بنیاد ڈالے گی. ایک مجاہد ملت حضرت مولانا لیاقت علی الہ آبادی جو لاجپور میں رہتے تھے اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جنگ آزادی میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا. انگریزوں نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا تو وہ چھپ چھپا کر لاجپور تشریف لائے تھے اور یہاں درس بھی ہوتا تھا، وہ امامت بھی کرتے تھے. کسی نے مخبری کر دی اور آپ کو گرفتار کیا گیا اور انڈامان کے جزیرے کے اندر بھیجا گیا اور وہیں آپ کا وصال ہوا اور وہیں آپ کی قبر ہے. تو ایک ہستی تھی حضرت مولانا لیاقت علی الہ آبادی اور ایک حضرت علامہ محمد فاضل مفسر قرآن سورتی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں بزرگوں کے ہاتھ سے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اور دارالعلوم اشرفیہ کے سب سے پہلے مدرس کے طور پر، مدرس اول کے طور پر جس کا انتخاب ہوا وہ اسی محلے کے رہنے والی ہستی حضرت مولانا محمد برکت اللہ محدث سورتی کی بابرکت ذات گرامی تھی. حضرات علماء دیوبند سے ان کا دیرینہ تعلق تھا. ایک مرتبہ انہوں نے مکہ مکرمہ ہجرت کی، پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے مکہ مکرمہ ہجرت کی اور مکہ مکرمہ ہی کے اندر آپ کا وصال 23 محرم الحرام سن ہجری 1325 کے اندر ہوا. جمعہ کا دن تھا. جمعہ کی نماز کے بعد علماء کرام اور بزرگان دین کے ایک جمع غفیر نے آپ کے جنازے کی نماز میں شرکت کی اور جنت المعلا کے اندر سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آپ کو دفن کیا گیا. یہ تاریخ ہے ہمارے اس محلے کی اور برکت پیلیس آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کتاب کا کاروبار بھی تھا اور ان کے آنے والی نسلیں بھی کتاب کی تجارت کرتی تھی، لیکن وہ سلسلہ جو کتاب کی تجارت کا تھا وہ اب نہیں رہا. حضرت مولانا محمد برکت اللہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے ساتھ ساتھ یعنی افتاح کا بھی کام کیا کرتے تھے
اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت علامہ محمد فاضل مفسر قرآن، یہ سورت کے اندر قمر لائبریری کے سامنے جو ملا درسگاہ ہے اس کے بالکل بغل کے اندر آپ کا مکان تھا، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی ولادت یہ سن ہجری 1217 کے اندر ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ دہلی کے اندر اس زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو سراج المحدثین وہ حیات تھے، اور ان کے پاس وہاں سفر کرنے کا کوئی ایسا بندوبست نہیں تھا، تو ان کی تاریخ کے اندر ان کی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت علامہ محمد فاضل مفسر قرآن سورتی وہ سورت سے پیدل دہلی تشریف لے گئے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر آپ حاضر ہوئے، اور حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حدیث کی سند حاصل کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کے اندر علم کی کتنی بڑی تڑپ ہوگی، اور بڑے بڑے ان کا مدرسہ بھی وہاں چلتا تھا۔ ان کے متعلقین اور ان کے شاگرد ملا عبدالغفور جو بڑے تاجر تھے، انہوں نے آپ کے لیے پختہ مکان طلباء کے لیے بنایا تھا، اور درس ہوتا تھا۔ حضرت مولانا عبدالحی کفلیتوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسجد نبوی علی صاحبی الصلاۃ والسلام میں 7 مہینے تک حدیث کا درس دیا، وہ بھی آپ ہی کے شاگرد ہیں۔ سورت میں آ کر آپ نے ان سے علم حاصل کیا۔ 84 سال کی عمر میں 9 ذی الحجہ سن ہجری 1302 کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور حضرت حافظ بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے اس کے پیچھے جو قبرستان ہے یہاں آپ دفن ہوئے۔ آپ کی کرامت کے اندر ہے کہ حج کے ایام تھے، اس لیے کہ جب آپ کا وصال ہوا وہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا۔ اس سے چند روز پہلے وہ فرماتے تھے کہ میں حج میں جانے والا ہوں، تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت حج کے ایام تو آ گئے، آپ کیسے جائیں گے؟ اس زمانے میں تو کوئی ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ 4 گھنٹے میں پہنچ جائے۔ لیکن جب حاجیوں کا قافلہ آیا اس میں آپ کے شاگردوں میں حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے آپ کی اولاد سے حضرت کے احوال پوچھے، تو ان کی اولاد نے کہا کہ حضرت کا تو وصال ہو گیا، تو یقین نہیں کیا۔ پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ حج میں تھے، اور عرفہ کے اندر بھی ہم ساتھ میں حج میں تھے، اور جو بھی مسائل ہم کو پیش آتے تھے ہم حضرت کو پوچھتے تھے اور وہ ہم کو جواب دیتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور آپ کی جو خادمہ تھی ان کو آپ نے کہا کہ آج میرے لیے 2 قم یعنی 2 گھڑے پانی کے بھرنا، آج کے بعد میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو خادمہ نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ کیوں ایسا کہتے ہو؟ تو کہ نہیں، میں آج کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور اسی دن آپ کا انتقال ہوا۔ تقریباً 49 سال تک آپ نے افتاء کا کام کیا، اور پوری زندگی درس حدیث سے آپ کو مناسبت تھی، اور حدیث کا درس دیتے رہے، طلباء کو تعلیم دیتے رہے۔ ان کے فتاوی میں سے ایک فتویٰ وہ ان کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ کسی نے سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلے میں کہ ایک شخص نے مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کی اور اس کی آمدنی مسجد کے خرچ سے بہت ہی زائد ہے، اور مکمل خرچ اس میں ادا کرنے کے بعد بھی باقی بچتی ہے، مثلا آمدنی 1000 روپے ہے تو خرچ 100 روپے بھی نہیں ہوتا، تو اس زائد آمدنی سے ان علماء سادات اور درویش کی مدد کرنا جو کہ فقراء ہیں جائز ہے یا نہیں؟ یہ حضرت علامہ محمد فاضل سے سوال کیا گیا، تو آپ نے جواب دیا، الجواب
صورت مذکورہ میں البتہ باعمل علماء اور سادات وغیرہ کی امداد مسجد کے اخراجات پورے کرنے کے بعد زائد رقم سے کرنا درست ہے، اس لیے کہ یہ مال اپنے مصرف کے اخراجات سے زائد ہے اور اپنے استعمال سے خالی ہے، اور وقف کی رقم جبکہ فی الحال اور فی المال ضرورت نہ ہو اسے فقراء کی امداد میں خرچ کرنا جائز ہے۔ قاضی خان کتاب الوقف نیز دیگر کتب فقہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کتبہ محمد فاضل عفیانو، اور جب انہوں نے یہ جواب لکھا تو اس صورت کے اندر الجواب صحیح، اور مولانا شیخ محمد فاضل صاحب نے جو روایت بیان کی ہے وہ مذکورہ مسئلہ میں صریح دلیل ہے۔ کتبہ محمد عفی اللہ عنہ، تو اس سے مراد مولانا محمد برکت اللہ سورتی۔ تو یہ دونوں حضرات آپس کے اندر ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے ہمزماں تھے، اور یہ دونوں اکابر جو ہے انہوں نے سورت کے اندر اپنے اپنے زمانے کے اندر بڑی خدمات کی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت جو ہمارے اس محلے سے وابستہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس سے پہلے ایک اسی عنوان پر جلسہ ہوا تھا، اس کے اندر ایدروسی سلسلے کے حالات بہت تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے میں نے بیان کیے تھے، لیکن ان حالات کے اندر محدث لاثانی حضرت شیخ سید علی ابن عبداللہ ابن احمد ابن حسین ابن عبداللہ ابن شریف شیخ ابن عبداللہ ابن شیخ ابن عبداللہ ابن ابو بکر العیدروس رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات باقی رہ گئے تھے۔ تو ایک ہے بڑا ایدروس، اور بڑا ایدروس اس کے پورے حالات اس سے پہلے جو نشست ہوئی اس میں نے بیان کر دیے، اور یوٹیوب پر بھی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو۔ چھوٹا ایدروس جو ہماری مسجد سے چند قدم کے فاصلے پر ہے، وہاں پر جو ہستی لیٹی ہوئی ہے وہ اپنے زمانے کے قطب تھے۔ آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ حضر موت کے شہر ترین کے اندر ہوئی، اور آپ کی پیدائش کا جو سال ہے وہ سن ہجری 1045 ہے۔ قد طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا۔ اس سے آپ عدد نکال کر آپ کی تاریخ معلوم کر سکتے ہو، اور حقیقت کے اندر وہ علم و عمل، تقوی و طہارت اور تصوف اور بزرگی کے ایک سورج تھے۔ محدث لاثانی اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کو تمام علوم کے ساتھ ساتھ خاص طور پر حدیث سے بڑی مناسبت تھی۔ بادشاہ وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کا اکرام کیا کرتے تھے، اور آپ کے علوم سے وہ استفادہ کرتے تھے، اور آپ کی دستخط اگر کسی مسئلے پر ہو جائے تو اس کو حرف آخر سمجھتے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ باوجود اتنے بڑے عالم اور محدث اور فقیہ ہونے کے آپ کا وہ انتہائی درجے کا اکرام کرتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عروۃ الوثقی حضرت شیخ خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شیخ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے اور آپ نے ان کو خلافت سے نوازا۔ تو گویا کہ وہ دو واسطے سے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور یہی حضرت شیخ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ علیہ ہے جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد ہے۔ پہلے انہوں نے
عروۃ الوثقیٰ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا تھا، اور خواجہ محمد معصوم نے اپنے بیٹے شیخ سیف الدین کو اورنگزیب کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ سیف الدین مجددی اورنگزیب کے دربار میں گئے تو جب دروازے پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ 2 ہاتھیوں کے مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ان دونوں مجسموں کو توڑا جائے، اس کے بعد پھر ہم اندر داخل ہوں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور ہاتھی کے دونوں مجسموں کو توڑ دیا گیا، اور پھر آپ اندر داخل ہوئے تو حوض پر دیکھا کہ ہیرے اور جواہرات سے مرصع مور کی اور دیگر پرندوں کی تصویریں بنی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان ساری تصاویر کو توڑ دیا جائے، حالانکہ وہ ہیرے سے جڑی ہوئی تھی، لیکن شیخ کا حکم تھا تو ساری کی ساری تصاویر توڑ دی گئی۔ اور خواجہ اورنگزیب وہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ آپ نے میری تربیت کے لیے بہت اچھے شیخ کا انتخاب کیا۔ تو گویا کہ اورنگزیب کے شیخ اور محدث لاثانی جو اپنے زمانے کے قطب تھے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ مجذب تھے، یعنی بڑے بڑے ولیوں کی نسبتوں کو سلب کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ آستانے پر جاؤ گے تو وہاں لکھا ہے سلیبی، یعنی سلب کرنے والا، بڑی بڑی نسبتوں کو سلب کرنے والا۔ تو گویا کہ ایسی بڑی ہستی یہ ہمارے پڑوس کے اندر آرام فرما ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ان کے مزار پر حاضری دینا اور حاضری دینے کے بعد یعنی وہاں آنا جانا، یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ کوئی شرکیہ ایسی حرکتیں کرے جس کی وجہ سے اس کا ایمان مجروح ہو، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ بھئی قبروں کا کوئی طواف کرے یا سجدہ کرے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، اولیاء کرام کے مزار پر حاضری اور فاتحہ، اگر اللہ نے چاہا کہ ان سے فیض ہو تو ضرور فیض پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ ہماری دائیں جانب بھی بابرکت ہستی اور ہماری بائیں جانب بھی بابرکت ہستیاں موجود ہیں، اور ہمارے پیچھے جو حصہ ہے وہ مرجان شامی کہا جاتا ہے۔ اور مرجان شامی میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ خواجہ سلمان سفر، اور ظفر بھی ان کو کہا گیا، سفر بھی کہا گیا، جنہوں نے سورت کا قلعہ تعمیر کیا، ان کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا مرجان شامی۔ تو اس کی نسبت سے یہ پورا علاقہ مرجان شامی کہا گیا، اور ان کا مزار پارنیرا جو بلساٹ کے قریب ہے، اس کی پہاڑیوں کے دامن کے اندر ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ تو یہ مرجان شامی جو ہے، اس کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام اور بڑے بڑے بزرگان دین اور اپنے زمانے کے قطب، اپنے زمانے کے محدث، آپ جب تاریخ پڑھو گی تو اس صورت کے اندر آپ کو اندازہ آئے گا کہ کیسے کیسے جلیل القدر اولیاء، علماء، صوفیاء اور اپنے زمانے کے ابدال اور قطب مرجان شامی قبرستان کے اندر آرام فرما ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں اولیاء یہاں دفن ہیں۔ سورت شہر کی چند ہستیاں گزری ہے، جن کے اندر ایک بزرگ ہستی ہے جن کا نام ہے شیخ رضی الدین احمد عرف بخشو میاں۔ اور یہ جو خاندان ہے یہ حجاز کے قبیلے بنی عبید سے ان کا تعلق تھا، اور اس قبیلے کی ایک اہم شخصیت شیخ عبد اللطیف، یہ اپنے زمانے کے علامہ تھے، علامۃ الدہر، اور 8ویں صدی ہجری کے اندر اور 14ویں صدی عیسوی کے اندر ہندوستان آپ تشریف لائے تھے، اور احمد آباد کے قریب سرخیز کے اندر انہوں نے قیام کیا۔
اس کے بعد پھر پٹن تشریف لائے، اور مغلیہ دور کے اندر عبیدی خاندان کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی تجارت بھی تھی، اور حکومت کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر یہ ہمیشہ فائز رہے، اور ان کی تجارت بھی بہت دور تک پہنچی۔ ان میں سے ایک شیخ صفی جو سیف خان سے مشہور تھے، وہ شاہ جہاں کے دور میں سورت میں تشریف لائے۔ تو یہ جو شیخ رضی الدین احمد عرف بخشو میاں تھے، انہوں نے 3 جلدوں کے اندر کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا حدیقہ احمدی، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیقہ احمدی جو میں نے لکھی وہ 444 معتبر کتابوں سے منتخب کر کے یہ کتاب میں نے لکھی، اور اس کتاب کے اندر 4688 اولیاء، مشائخ، قراء، حفاظ، علماء کا تذکرہ کیا ہے، یہ 3 جلدوں میں 4688، اور یہ تینوں جلد حضرت شاہ پیر محمد لائبریری کے اندر آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جو لکھنے والے تھے وہ اسی سورت کے لکھنے والے تھے، اور کہیں کے نہیں تھے۔ آپ باردولی کے اندر منصب کے بڑے عہدے کے اوپر فائز تھے، اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ صرف 45 سال کی آپ کی عمر تھی، وہاں سے آپ کو لایا گیا، اور مرجان شامی کے اندر آپ کے دادا شیخ بہادر کے سرہانے کے اوپر آپ کو دفن کیا گیا۔ تو آپ کے دادا وہ بھی یہیں دفن ہیں۔ پھر ان کے ایک بیٹے، ان کا نام تھا شیخ بہادر عرف شیخو میاں، شیخ بہادر عرف شیخو میاں، اور یہ بھی بڑے قابل تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی جو کتاب ہے حدیقہ احمدی، ان میں سے اولیاء سورت کے احوال کو چن کر ایک کتاب مرتب کی، گلدستہ صلحاء سورت، اور اس کا تاریخی نام ہے حقیقت السورت، اور حقیقت السورت سے یہ مشہور ہے۔ اور اس حقیقت السورت کے اندر سورت کے بے شمار اولیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے، کچھ تذکرے مختصر ہے اور کچھ تذکرے مفصل ہے۔ اور آپ کا بھی انتقال 51 سال کی عمر کے اندر ہوا، آپ کا انتقال ہوا، اور اسی مرجان شامی قبرستان کے اندر آپ کو دفن کیا گیا۔ ان کے خاندان کے اندر حضرت شیخ محمد فاضل، یہ ان کا تخلص تھا، شیخ محمد فاضل گزرے ہیں، اور ان کی بہت بڑی تجارت تھی۔ عمدۃ التجار شاہ جہاں کی جانب سے، جہاں بادشاہ کی جانب سے ان کو لقب دیا گیا تھا عمدۃ التجار کا، اور 1 لاکھ روپے تک ٹیکس معاف تھا۔ اور کتاب کے وہ اتنے عاشق تھے کہ اس زمانے میں 30 لاکھ روپے خرچ کر کے 40,000 مخطوطات جمع کیے تھے۔ 60,000 روپے سالانہ ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی۔ ہر شہر کے اندر انہوں نے آدمی متعین کیے تھے کہ جہاں کہیں کوئی نئی کتاب دیکھے فوراً اس کو لکھ لے اور مجھے پیش کرے، اور منہ بولی قیمت وہ دیتے تھے۔ تو 30 لاکھ روپے جمع کر کے 40,000 مخطوطات جمع کیے تھے حضرت شیخ محمد فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حج کے لیے تشریف لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے گجرات کے سفر میں ایک عمدہ جوڑا تیار کیا گیا ہے جو آپ کو پہنایا جائے گا۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹوں کی شادی کے ارادے سے سفر کر رہے تھے کہ بروڑا کے قریب آپ کے دشمنوں نے اس قافلے پر حملہ کیا،
اور سارا مال بھی لوٹ لیا. آپ کے جو خدام تھے اس میں سے 40-50 شہید بھی ہوئے، اور آپ پالکی کے اندر تھے، اور آپ کو وہ خواب یاد آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو سفر گجرات میں ایک شاندار جوڑا پہنایا جائے گا. تو اس سے یہ شہادت کا جوڑا گویا کہ مراد تھا، اور آپ شہید ہوئے. اس وقت آپ کی عمر صرف 45 سال کی تھی. احمد آباد کے اندر آپ کو دفن کیا گیا. آپ کے خاندان کے اندر شیخ حامد گزرے ہیں، انہوں نے 20,000 کتابیں جمع کی تھی، اور مرجان شامی کے اندر آپ مدفون ہیں. تو گویا کہ یہ پورا خاندان یہ علمی خاندان تھا، اور علمی خاندان کے ساتھ ساتھ مصنف بھی تھے، اور انگریزوں کے زمانے میں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز تھے، اور ہمارے اطراف ہی کے رہنے والے تھے، اور آج وہ یہیں پر آرام فرما ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 30 لاکھ روپے خرچ کرنا اور 40,000 کتابیں مخطوطات جمع کرنا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، اور ان کو کتنا بڑا شوق ہوگا. سورت کے اندر ایک عظیم ہستی گزری ہے، ان کا نام ہے حضرت شیخ خیر الدین محدث سورتی. وہ سورت ہی کے اندر رہتے تھے. حضرت زبیر ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے. سب سے پہلے آپ کے آباء و اجداد میں سے شیخ محمد عرب آئے، جو محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. آپ 25 سال کی عمر میں مدینہ منورہ سے ہندوستان میں آئے، اور دمن کی بندرگاہ کے اندر آپ فروکش ہوئے، اور بعد میں نوساری قصبے میں آپ تشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کی. وہاں عثمانی خاندان آباد تھا اور آج بھی ہے. تو عثمانی خاندان کی بیٹی کے ساتھ، جو قاضی کی بیٹی تھی، آپ نے نکاح کیا. اس کے بعد آپ سورت تشریف لے آئے، اور سورت میں آپ نے سکونت اختیار کی. آپ کے جو دادا تھے مولانا حسن محمد، یہ عالمگیر کے زمانے کے اندر بہت بڑے عالم اور فاضل تھے، اور آپ کے والد شیخ محمد زاہد یہ بھی اپنے زمانے کے علامہ تھے، اور حرمین شریفین کی زیارت و حج سے سرفراز ہو کر یہاں تشریف لائے تھے. تو انہی کے بیٹے، یہ پورا گھرانہ گویا کہ علماء کا گھرانہ ہے، انہی کی اولاد میں سے ایک بابرکت ہستی پیدا ہوئی، حضرت شیخ محمد خیر الدین، حضرت شیخ خیر الدین محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، جو حرم شریف زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور اس زمانے کے سب سے بڑے استاد حضرت شیخ محمد حیات سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا. حضرت مولانا شیخ خیر الدین محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محمد حیات مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا. اور حضرت شیخ محمد حیات مدنی یہ وہ ہستی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہے، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی یہ بھی ان کے شاگرد ہے، اور بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے. ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ تشریف لائے، اور سورت کے اندر 50 سال تک انہوں نے حدیث کا درس دیا. 1-2 سال نہیں، 50 سال تک. اور بادشاہی مسجد کے اندر آپ مدفون ہوئے. 10 رجب المرجب سن ہجری 1206 کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور بادشاہی مسجد کے اندر آپ مدفون ہوئے. اب اس زمانے کے اندر بادشاہی مسجد کون سی کہی جاتی ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے تو بہت اچھا، تاکہ ان کی قبر کی زیارت ہو. شواہد التجوید آپ نے لکھی، ارشاد الطالبین آپ نے لکھی، کتاب سلسلہ آپ نے لکھی، رسالہ شغل و اشغال وغیرہ یہ آپ نے لکھی. اور
طریقہ نقش بندیہ کے اندر شیخ نور اللہ اور ان کے بعد شیخ نصر اللہ نقش بندی کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور ان دونوں کے طرف سے آپ کو نقش بندی سلسلے کے اندر خلافت بھی ملی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کے اندر حاضر ہو کر سورت کے اندر تشریف لانے والے حضرت شاہ رفیع الدین الہ آبادی، وہ جب سورت کے اندر تشریف لائے، اور وہ چونکہ سورت باب مکہ تھا اور یہاں سے ان کو حج کے لیے جانا تھا، تو انہوں نے اپنے سفر نامے کے اندر لکھا ہے مولانا، یہ وہاں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے فائدہ اٹھا کر وہ سورت تشریف لائے، اور حضرت شیخ محمد خیر الدین کے درس میں وہ شامل ہوئے، آپ سے استفادہ کیا، اور پھر آپ یہاں سے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے اپنے سفر کے اندر لکھا ہے سورت کے احوال کے متعلق کہ سن ہجری 1200 میں راندیر کسی حد تک اجڑ چکا تھا، کیونکہ سورت تجارتی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا جا رہا تھا، خصوصاً سورت میں جہاز رانی کا بڑا دور دورہ تھا۔ چین، فرنگ، عرب اور ایران ہر جگہ کے افراد و اشیاء یہاں موجود تھے۔ 12ویں صدی ہجریت میں عزت اسلام، یہ انہوں نے لکھا ہے، 12ویں صدی ہجریت میں عزت اسلام اور رونق مساجد جو سورت میں دیکھی گئی، وہ اس زمانے میں شاید تمام ہندوستان میں نہ ہوگی۔ غالباً یہ برکات مجاورات و ہمسائیگی حرمین شریفین کی بنا پر سورت کو حاصل تھی، اور اسی بنا پر سورت کو باب مکہ کہا جانے لگا۔ ان دنوں میں مولانا خیر الدین محدث سورتی مسند علم و فضل پر متمکن تھے۔ مولانا خیر الدین محدث سورتی کے حلقے درس میں مولانا رفیع الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بصد عقیدت شرکت کی اور سند حدیث حاصل کی۔ مولانا مراد آبادی اپنے سفر میں لکھتے ہیں کہ مولانا خیر الدین کی ذات بڑی متبرک اور مغتنمات روزگار سے ہے۔ اپنے سفر نامہ میں لکھتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے لیے ان کا وجود باعث افتخار ہے۔ بہت سورے ان کی خدمات میں علوم ظاہر و باطن حاصل کیے ہیں۔ زائرین حرمین شریفین کے لیے ان کی ذات عالی ماوا و ملجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عزت عنایت فرمائی ہے کہ شریف مکہ، یعنی مکہ کا جو گورنر ہے، شریف مکہ اور تمام حکام دکن تعظیم و توقیر کے ساتھ ان کو خط لکھتے ہیں، ان کے مراسلات کو احترام کے ساتھ وصول کرتے ہیں، اور اس کے باوجود مولانا پر تواضع و انکسار غالب ہے کہ بارہا دیکھا گیا کہ مہمانوں اور فقراء کے لیے کھانا خود لاتے ہیں، محتاجوں کی حاجت روائی کی صحیح بلیغ فرماتے ہیں، اور بنفس نفیس پیادہ یا سواری پر اس شخص کے مکان تک تشریف لے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کی حاجت پوری کرنا ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا محدث جنہوں نے 50 سال تک حدیث کا درس دیا ہو، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گویا کہ ہم استاد رہے ہو، لیکن ان کے اخلاق اور تواضع کا یہ عالم ہے۔ اخیر کے اندر ایک محدث کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور ان کا نام نامی و اسم گرامی ہے حضرت شیخ سید سعد اللہ سلونی محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلون جو ہے یہ الہ آباد کے قریب ایک بستی ہے، وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اس لیے ان کو سلونی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید سعد اللہ ابن سید عبد الشکور ابن سید غلام محمد سلونی، پیر محمد سلونی علیہ الرحمہ
یہ ولی کامل تھے، پورے ہندوستان میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، سلاطین مغلیہ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے۔ تو آپ سلون کے اندر پیدا ہوئے اور چھوٹی سی عمر کے اندر آپ نے اپنے والد سے اور اپنے دادا سے علم حاصل کیا، درس و تدریس اور رشد و ہدایت کی مسند پر متمکن ہو گئے، اور پرانے اور کہنہ مشق اساتذہ کے دوش بدوش آپ کا چشمہ فیض بھی جاری ہو گیا۔ اسی دور میں آپ نے نہایت گراں قدر کتابیں بھی تصنیف فرمائی، خصوصاً علم معرفت، فلسفہ اور حکمت اور فن منطق میں آپ کی تصانیف بہت بلند مقام رکھتی ہے، جیسے حاشیہ علی الحکمہ، کشف الحق، رسالہ فی شرح اربعین، چہل بیت مثنوی، تحفۃ الرسول، حاشیہ یمین الوصول علم فقہ میں ہے، اور آداب البحث علم منطق میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف کی۔ یہ حضرت شیخ سعد اللہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے دادا ہی سے بیعت تھے، اور انہوں نے آپ کو قادریہ سلسلے کے اندر خلافت سے نوازا تھا۔ آپ کے والد نے بھی حضرت شیخ عبدالشکور سلونی اور آپ کے دادا نے بھی، دونوں نے آپ کو خلافت دی تھی، اور اس کے باوجود بھی آپ کی علمی پیاس جو ہے وہ باقی رہی، اور آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے علم حاصل کیا، شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ سعد اللہ محدث سورتی نے بھی انہی سے علم حاصل کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر آپ کا قیام رہا، اور مکہ کے لوگوں نے آپ سے علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں حاصل کیے، اور یہ مغلی سرا کے رہنے والے تھے، کہیں دور کے نہیں تھے۔ تقریباً 12 سال مکہ مکرمہ میں رہے، اور 12 سال آپ نے درس حدیث دیا، اور علوم ظاہری اور باطنی۔ ایک بہت بڑی ہستی کا ذکر آتا ہے، شیخ مخدوم محمد ہاشم، حضرت مخدوم محمد ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیعت کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا، شیخ ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھائی میرے مریدین کی صورت مجھے بتلا دی گئی ہے، اور اس کے اندر آپ نہیں ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں کہاں جاؤں اور کس کے ہاتھ پر بیعت ہوں؟ تو شیخ ابو القاسم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ بندر صورت جاؤ، اور شیخ سعد اللہ کے ہاتھ پر آپ بیعت ہو۔ چنانچہ وہ حجاز سے اتنے بڑے عالم، ان کی کتابیں آج بھی ازہر یونیورسٹی کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ شیخ مخدوم محمد ہاشم تھتوی سندھی رحمۃ اللہ علیہ استاد الاساتذہ اور مرجع العلماء تھے اپنے زمانے کے، بہت چوٹی کے عالم تھے۔ تو حجاز مقدس سے سورت تشریف لائے، اور 2 سال آپ کی خدمت میں رہے، اور آپ نے ان کو قادری سلسلے کے اندر بیعت کی اور خلافت سے نوازا۔ اب اندازہ کیجئے کہ سورت کے اندر ہمارے مغلی سرا میں ایسی ہستی گزری ہے جن سے بیعت ہونے کے لیے اتنے بڑے عالم، اور یہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے۔ رقعات عالمگیری کے اندر ان کے خطوط موجود ہے جو عالمگیر نے ان کو لکھا ہے، اور جب عالمگیر بادشاہ ان کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے سیدی و سندی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ کسی کو سیدی و سندی لکھے تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا۔ اسی طرح شیخ عبداللہ بصری مکی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح ضیاء الساری لکھی ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔
اور آپ نے ان کو بھی خلافت سے نوازا۔ اتنی بڑی ہستی ہمارے شہر سورت کے اندر آرام فرما ہے اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ کا وصال 27 جمادی الاولیٰ سن ہجری 1138 31 جنوری مطابق 31 جنوری سن عیسوی 1726 کے اندر ہوا، اور مغلی سرا کے اندر آپ اپنے مکان کے صحن ہی کے اندر دفن کیے گئے۔ اور میں تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں سراغ مل جائے ان کے مزار کا تو مزار پر حاضری ہو۔ سلون کے اندر آج بھی ان کا خاندان موجود ہے، اور ایک نہیں کئی کتابوں کے وہ یہ مصنف، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو تورات، زبور، انجیل، علم کیمیا، علم سیمیا، سارے کے سارے علوم سے یہ بہراور تھے۔ بڑے بڑے راہب وہ آتے تھے اور اپنے دین کا علم ان سے حاصل کرتے تھے۔ ایسے بڑے محدث حضرت شیخ سید محمد سعد اللہ سلونی محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پڑوس مغلی سرا کے اندر آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز سے، ان اولیاء کرام کے فیوز سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ سورت اور اولیاء سورت میں اور بہت واقعات ہیں۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل واقعہ اور ایک طویل سیرت ہے۔ حضرت شیخ جمال الدین ملباری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوری سیرت ہے۔ حضرت حافظ بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ اور حضرت خواجہ محمد دہدار فانی جو بہت بڑے صوفی بھی تھے، عاشق رسول بھی تھے، اور بہت بڑے مصنف اور مؤلف بھی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آپ کے پاس تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے وصال کے بعد اس بال مبارک کا حقدار کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو کفنانا، دفن اور پورے فضا کو معطر کرنا، اور جس ڈبیا کے اندر یہ بال مبارک ہے اس ڈبیا کو کھولنا، جو اس کا مستحق ہوگا وہ بال وہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت خواجہ ادروس اور بڑے بڑے اولیاء سورت وہاں موجود تھے۔ صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور پورے فضا کو معطر کیا گیا، اور پھر اس ڈبیا کو کھولا گیا۔ تو آپ کی سیرت کے اندر ہے کہ سب لوگ انتظار میں تھے کہ یہ بال مبارک ہمیں ملے گا اور ہم اس کی سعادت سے بہراور ہوں گے، لیکن آپ کی دانی آنکھ کھلی اور بال مبارک اڑ کر آپ کی دانی آنکھ میں سمو گیا اور آپ کی آنکھ بند ہو گئی۔ اور ایسا نہیں کہ یہ اتنا ہی، بلکہ کئی کتابوں کے یہ مصنف ہے، اور بڑے بڑے بادشاہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ دانا رحمۃ اللہ علیہ اکبر بادشاہ یہ خود ان کا معتقد تھا اور ان کو ہدایہ پیش کرتا تھا۔ اور اطراف کے اندر خوب صاحب ان کی ایک تاریخ ہے، جتنی بھی مساجد ہے وہاں تقریباً اولیاء آرام فرما ہے۔ آج کی اس مجلس کے اندر ہم اسی پر بس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنائے، اور ان اولیاء بزرگان دین کے فیوز سے ہمیں مال و مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔